پیروں کے نام پر جعلی پیر بنے ہوتے ہیں، ان کے نام پر جو ہے بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی شان علی بابا ہے. اپنے ملک پاکستان کی دیواروں کی بات کریں تو وہاں پر مردانہ کمزوری اور بنگالی بابوں کے پوسٹرز کے علاوہ آپ کو کوئی کریٹو چیز نظر نہیں آتی ہے. آپ بتائیے گا قرآن و سنت کی روشنی میں استخارہ کی حیثیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں صحابہ کرام کو استخارے کا حکم دیتے. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں کسی بھی وقت استخارے کی جو دعا حدیث میں آتی ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. 1 دن استخارہ کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، جب تک آپ کنفیوژن سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک استخارہ کرتے رہنا چاہیے. استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے. استخارے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو خواب آتے ہیں، بعض اوقات خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات خواب میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر. آن لائن استخارہ کیا ہوتا ہے؟ ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ آن لائن گھر بیٹھے استخارہ کروائیں، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر والدہ کا نام پوچھتا ہے. سمجھ لیں کہ جو والدہ کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے. لکھا ہوا تھا کہ شادی، کاروبار کی بندش، نوکری، 3 دن میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. صرف خرچہ کرنا پڑے گا، باقی استخارہ ہم کریں گے. 30-35 ہزار کا جو ہے نا 40 ہزار کا خرچہ ہوگا. بے روزگار لڑکی ہوں، پردیس میں رہتی ہوں. مجبوری میں کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کام کروانا ہے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ میرا کام ہو جائے گا؟ گارنٹی ہوگی، کیوں نہیں گارنٹی. سارا فراڈ ہے. پہلے وہ استخارے کے نام پہ آپ سے پیسے لے گا، اس کے بعد کہے گا کہ اب اتنا مزید خرچہ آئے گا. السلام علیکم، NBG میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں آپ لوگ کی میزبان اقرا لیاقت. ناظرین کرام، آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ فستائیت پائی جاتی ہے کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ ہو نہیں پاتا ہے. تو پھر ڈھونگی بابے، پیرے، فقیروں کے پاس، جو کہ پیروں کے نام پر جعلی پیر بنے ہوتے ہیں، ان کے نام پر جو ہے بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی شان علی بابا ہے. مطلب آپ نے، اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی دیواروں کی بات کریں تو وہاں پر مردانہ کمزوری اور بنگالی بابوں کے پوسٹرز کے علاوہ آپ کو کوئی کریٹو چیز نظر نہیں آتی ہے. تو آج ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ جو آن لائن استخارہ ہے اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. لیکن سب سے پہلے ہم شرعی لحاظ سے استخارے کی حیثیت جانیں گے کہ استخارہ ہوتا کیا ہے، شرعی طریقے سے کس طرح کیا جاتا ہے، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بنگالی بابے ہیں ان کو اپنے پروگرام میں بے نقاب کر سکیں. اور لائیو کال آج میں نے راستے سے آتے آتے جو ہے ایک نمبر نوٹ کیا ہے، اس نمبر پر کال بھی کریں گے اور میں اپنا استخارہ کرواؤں گی کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی، کیا رکاوٹ ہے، جاب میں کیوں اتنا اتار چڑھاؤ رہتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم آن لائن استخارے میں جانیں گے. لیکن شرعی استخارہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں قاری عرفان صاحب، جو کہ شرعی طریقے سے دم کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، اور کافی سارے لوگ جو ہیں اب ان سے علاج کروانے کے لیے آتے ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. قاری صاحب، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے استخارہ کیا ہے. تو آپ بتائیے گا قرآن و سنت کی روشنی میں استخارہ کی حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں صحابہ کرام کو استخارے کا حکم دیتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اگر سفر بھی کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ تم سفر سے پہلے بھی استخارہ کرو. استخارے کی اہمیت، ضرورت بہت زیادہ ہے. ہر کام سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں استخارہ یوں سکھاتے جس طرح قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا سکھاتے ہیں. اب شرعی طریقہ کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں کسی بھی وقت، اور اس کے بعد استخارے کی جو دعا حدیث میں آتی ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. یہ ساری دعا پڑھیں. 1 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. 1 دن استخارہ کریں، 2 دن کریں، 3 دن کریں، جب تک آپ کنفیوژن سے باہر نہیں نکلتے اس وقت تک استخارہ کرتے رہنا چاہیے. استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے. استخارے کے بعد خواب آنا ضروری نہیں ہے. استخارہ کسی خاص وقت میں ضروری نہیں ہے. کسی بھی وقت آپ نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. یہ استخارے کی دعا ہے. اب استخارے کے بعد بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب آئیں گے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کام جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ کام آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیں گے، وہ کام آپ کے لیے ہو جائے گا. اگر وہ کام آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ آئے گی کہ وہ کام آپ کا نہیں ہوگا. استخارے کا طریقہ اور معنی بھی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک مشورہ کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ استخارے کے بعد سونا چاہیے، خواب آئیں گے، یہ چیزیں، آوازیں آئیں گی. اس کی استخارے میں کہتے ہیں کہ لال رنگ نظر آ جائے تو کام نہیں ہوتا ہے، کالا رنگ نظر آ جائے یا کوئی سانپ بچھو
مطلب آپ رات کو سو رہے ہیں تو آپ کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں, علامات ہوتی ہیں کہ یہ کام اچھا ہے, یہ کام اچھا نہیں ہے, یہ کام کرنا چاہیے لیکن فیوچر میں جا کے آپ کے لیے غلط ہو سکتا ہے, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں اگر تو خواب آتے ہیں, خواب کی حقیقت بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو خواب آتے ہیں تو ضروری نہیں کہ خواب آئیں. اگر کوئی خواب آتا ہے تو اس کا آپ اس کی تعبیر لیں, کسی اچھے معالج سے, کسی اچھے عالم سے رابطہ کریں اور اس سے پوچھیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے. بعض اوقات خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں, بعض اوقات انسان دن کو جو سوچتا ہے وہی خواب میں آ جاتے ہیں, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت بھی ہوتی ہے, اور بعض اوقات خواب میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر. لیکن عام انسان یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ یہ خواب اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے, کوئی عالم ہی بتا سکتے ہیں. تو اس کے لیے اگر آپ کو کوئی خواب آتے ہیں تو کسی عالم سے رابطہ کرنا چاہیے. آن لائن استخارہ کیا ہوتا ہے جس میں والدہ کا نام پوچھا جاتا ہے؟ اکثر اوقات لڑکیاں اور لڑکے کروا رہے ہوتے ہیں, کسی کے محبت کا مسئلہ ہے, جاب نہیں ہو رہی, بیرون ملک جانے کا, ملازمت کے مسائل ہوتے ہیں, تو اس میں آن لائن استخارہ ہوتا ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہمارے معاشرے میں آن لائن استخارے کے نام پر بہت زیادہ دکانداری کھلی ہوئی ہیں, پوسٹیں لگی ہوتی ہیں, ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں کہ آن لائن گھر بیٹھے استخارہ کروائیں. تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ استخارہ کرنے والا سب سے پہلے نام پوچھتا ہے, پھر والدہ کا نام پوچھتا ہے. سمجھ لیں کہ جو والدہ کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے, 100% جادوگر ہے. ایک اچھا معالج جو قرآن و سنت سے علاج کرتا ہے وہ کبھی والدہ کا نام نہیں پوچھے گا. جو والدہ کا نام پوچھتا ہے وہ جادوگر ہے. تو اس طرح جب والدہ کا نام پوچھتے ہیں پھر وہ اس کا حساب کتاب کرتے ہیں, پھر بعض اوقات وہ اس کے مطابق چیزیں بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے, اگر وہ بتا دیتا سچ تو وہ جادوگر جنات سے کام لے رہا ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک امزاد ہوتا ہے, وہ اپنے جنات کو کہتا ہے کہ آپ اس بندے کی ہسٹری لے کے آئیں. تو بعض اوقات وہ جنات پوچھ کے اس کو بتا دیتے ہیں. یہ شخص جب اس معالج سے یہ باتیں سنتا ہے تو یہ بڑا کہتا ہے کہ یہ دیکھیں ساری باتیں اس نے سچ بتا دی ہیں, تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بعض اوقات دیکھیں کہ اگر ایک شخص کا نام ایک فار ایگزامپل ایک شاہد نام کا شخص ہے, اس کی والدہ کا نام بھی سیم ہے. اب ایک علاقے میں کتنے ایسے لوگ ہیں, کیا پتا کہ اس بندے نے کس کا استخارہ کیا ہے. ہم پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے, لیکن ناظرین اکرام آن لائن استخارے کی بات کی تھی, تو میری بھی شادی نہیں ہو رہی ہے, میری بھی جاب مسائل کا شکار رہتی ہے. تو آئیے آج ہم بھی آن لائن شان بنگالی بابا ہیں, ان کا نمبر میں نے لیا تھا دادا صاحب کے باہر سے, تو ان سے بات کرتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں میری کب منگنی ہوتی ہے, کب شادی ہوتی ہے, اور کب میرے جو ہے محبوب قدموں میں آئے گا. لائف پروف کے ساتھ جو ہے ہم کال ڈائل کریں گے اور دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. کال جا رہی ہے, پہلی تو کال اٹینڈ نہیں کی, ابھی دوبارہ سے کر رہے ہیں. بابا جی لگتا سو گئے یا شاید نماز پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی جی ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کیا حال ہے بیٹا؟ جی میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. بابا جی اقرا لیاقت بات کر رہی ہوں. آپ کا نمبر میں نے لیا تھا داتا صاحب کے باہر سے, تو میں داتا صاحب سلام کرنے گئی تھی, تو مجھے بڑی میں پریشان ہوں, تو اس حوالے سے آپ کا نمبر لکھا ہوا تھا. تو اس میں آپ نے لکھا ہوا تھا کہ شادی, کاروبار کی بندش, نوکری, 3 دن میں مسئلے حل ہو جاتے ہیں. استخارات کیا پریشانی آپ؟ بابا جی میری پریشانی سب سے پہلی تو یہ ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ میری جاب بھی جو ہے وہ بڑے مسائل کا شکار ہے. کبھی ہو جاتی ہے, 1 مہینہ ہوتی ہے, اگلے مہینے پھر ختم ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے نا مجھے لگتا ہے میں نفسیاتی ہو گئی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. بیٹا آپ بات کہاں سے کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیں. جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. تو اس پہ آپ کتنے پڑھی ہیں تعلیم؟ جی میں نے ڈبل ماسٹرز کیا ہوا ہے. تو 1 مہینہ نوکری ہوتی ہے, اگلے مہینے پھر بے روزگار ہو جاتی ہوں. شادی بھی نہیں ہو رہی ہے, کبھی کوئی رشتہ ہی نہیں آیا میرے لیے. کوئی گل نہیں بیٹا, تسی میرے گھر پہ آئے تو انشاءاللہ ہو جائے گا کام. استخارہ کرنا پڑے گا, تو اچھا, اس پہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے؟ استخارہ بابا جی کیسے ہوگا, کیا کیا چاہیے؟ وہ آپ چھوڑ دیں مجھ پہ. اچھا, آپ کو صرف خرچہ کرنا پڑے گا, باقی استخارہ ہم کریں گے. استخارہ کیسے کریں گے, مطلب کیسے پتہ چلے گا کہ میرے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جب آپ خرچہ گئے, مطلب کہ آپ کا آئے گا تقریباً 1 آپ دینا پڑے گا آپ کو, یعنی یہ آپ کا نا 30-35 ہزار کا جو ہے نا 40 ہزار کا خرچہ ہوگا.
अच्छा 3 दिन में इंशाल्लाह बाबा जी। बाबा जी, एक बेरोजगार लड़की हूँ, आप कह रहे 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा करूँ, बेरोजगार लड़की हूँ, प्रदेश में रहती हूँ, 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा कैसे करूँगी? कुछ नहीं होता, ये मजबूरी में करना पड़ता है। अगर आपने काम करवाना है, इस्तिखारा करना, हमारी भी जो है ना मेहनत लगनी है। हमने भी रातों में जाग के जो है ना इस्तिखारा करना बेटा, हमने बहुत बड़े काम किए, ये तो कोई काम नहीं है। तो हम बाबा जी, आपको मैं पैसे तो दे दूंगी, पहले आप इस्तिखारा करके बताएं तो सही मुझे मसला क्या है, क्यों नहीं मेरी शादी हो रही, क्यों नहीं मेरी नौकरी का मसला चल रहा है? जब हम इस्तिखारा करेंगे ना तो आपकी शादी भी होगी, और जो है ना आपकी नौकरी वो भी आपको मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी। जब हम ये बाबा जी के आप दरबार में आए हैं, आप जब आएंगे हमारे पास तो आप देखेंगे हमारे पास कितना रश होता है। तो बाबा जी, ये पैसों में गुंजाइश नहीं हो सकती है कि मैं तो इतने अफोर्ड ही नहीं कर सकती, आप 40 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। कुछ नहीं, 30,000 मतलब छोटा बकरा ले आए आप, कोई इतना बड़ा जरूरी कि नहीं 40 या 50 हज़ार का हो, आप छोटा बकरा ले आए ना, तो मतलब कि बाबा जी, बकरा अगर ले आती हूँ, अगर बकरा ले आती हूँ तो बकरे के कोई खास रंग, कोई कद, कोई ये भी होता है आप लोग? बता रहा हूँ ना कि काले रंग का, बिल्कुल काले रंग का बकरा हो और 1 साल से ज्यादा हो, तो मतलब बाबा, जो साल से ज्यादा वाला बकरा वो तो 80 हज़ार रुपये का आता है। नहीं मिल जाता है, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ आप ऐसा करें, फिर हमें पैसे जो है ना जमा करवा दे बेटा, हमारे पास ऐसे बहुत से मसले मतलब के आते हैं, तो हम मरीज यानी हम उनसे ले लेंगे, ठीक है। अच्छा 40 हज़ार का बकरा लेंगे, गरीबों को यहाँ खिलाएंगे, हमारे दरबार में जो है अच्छा, आते हैं उनको आपका। तो अगर मैं 40 हज़ार रुपये लगा देती हूँ तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि मेरा काम हो जाएगा? गारंटी होगी, क्यों नहीं गारंटी। आपको काम चाहिए, आपका काम हो जाएगा, आपको फोन करेंगे वो खुद 3 दिन में ही। अच्छा, आप जब आएंगे तो आपके जो है ना काम भी होगा। आप बस्ता लेके आए तो आपका जो उसी दिन से काम शुरू हो जाएगा। हम इस्तिखारा करेंगे, 3 दिन के अंदर आपकी जॉब भी होगी, शादी के यानी ये रिश्ता भी आ जाएगा, आपका शादी भी जल्द हो जाएगी, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप आगे की तरफ आपने आएंगे। बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, लाइव सबूत आपने देख लिया। बाबा जी ने कहा है 40 हज़ार रुपये अगर मैं लगाती हूँ मेरी शादी भी हो जाएगी, मेरी नौकरी भी हो जाएगी। 3 दिन में झट मंगनी ते पट विआह, कुड़िए सवाल सिर्फ 40 हज़ार का है। इन लोगों ने दुकानदारी लगाई हुई है। इस बाबा जी ने तो मेरे से मेरी वालदा का नाम नहीं पूछा। उसको शायद वो बात करते हुए हिचकिचा भी रहा था कि शायद ये कोई मेरे साथ कोई ऐसा बंदा है, कोई मरीज़ इसके पास 2-3 ख़वातीन गई हैं जिसके साथ इसने बदतमीज़ी भी की है, इसने मामलात को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की और काम नहीं हुआ। ये सिर्फ ऑनलाइन दुकानदारी है। और हमारी कौम के जो बुनियादी 2 मसले हैं, मोहब्बत की शादी और कारोबार में बंदिश। हमारा अल्लाह पर यकीन नहीं है, हम इन ढोंगी बाबों पर ज़्यादा यकीन करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे काम नहीं होते हैं। कारी साहब, प्रोग्राम के आखिर में आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी उस मुल्ला साहब की, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारा फ्रॉड है। पहले वो इस्तिखारे के नाम पे आपसे पैसे लेगा, उसके बाद कहेगा कि आप इतना मज़ीद खर्चा आएगा, तावीज़ भी देने हैं, पीने भी देने हैं, उसके लिए ये खर्चा आएगा, दूनिया लेनी है, ये करना है, वो करना है। ये लाख 2 लाख रुपए ले लेंगे, उसके बाद आपकी कॉल नहीं रिसीव करेंगे, आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो ये टोटली फ्रॉड है। तो बाज़ जो वालदा का नाम पूछते हैं वो भी जादूगर हैं। तो जो वालदा का नाम पूछे उससे इस्तिखारा नहीं करवाना चाहिए, ये टोटली फ्रॉड। करवा लो इसने वालदा का। ना ना, बिल्कुल नहीं कर। देखें कि काला बकरा किस लिए मांग रहा है, इसकी कोई शरीयत सही है, बल्कि इस्तिखारा किसी से करवाना ही नहीं चाहिए। ये साबित ही नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्तिखारा खुद करना चाहिए। देखें, मेरे पेट में दर्द है, मैं कहूँ कि आप मेडिसिन खा लें, दर्द मेरे तो मेडिसिन मैं खाऊंगा ना। जिसका मसला है, जिसकी परेशानी है, वो इस्तिखारा करे। इसलिए जिसने जिस काम के लिए शादी नहीं हो रही, बच्चियों की शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला से दुआ करें। रिश्ता आ गया तो फिर अल्लाह ताला से इस्तिखारा करें कि या अल्लाह, ये अगर रिश्ता हमारे लिए बेहतर है तो यहाँ पे हो जाए। तो ये सिंपल तरीका है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, इस्तिखारा क्या है
آن لائن استخارے میں کتنی سچائی ہوتی ہے، اس پر آپ نے تفصیلی گفتگو سنی قاری عرفان کی، اور لائیو کال بھی ہم نے کی بنگالی بابا کو، تو انہوں نے تو 40,000 روپے میں میرے تمام مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اگر آپ لوگ بھی ہوشیار رہیں، ان لوگوں سے اپنے ان مسائل سے نکلیں، زندگی میں اور بھی بڑے مسائل ہیں۔ اپنی میزبان اقرا لیاقت کو NPG میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ دیں اجازت، اللہ نگہبان۔